مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری زرگزشت کی 23ویں اور آخری قسط۔ چیپٹر کا نام موصوفہ۔ ٹھیک سے یاد نہیں اسے پہلے پہل کب دیکھا اور وہ اس وقت کیسی لگ رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جن سے مل کر مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسے دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا کیونکہ اینڈرسن بینک میں لڑکیوں کو ٹائپسٹ یا اسٹینوگرافر کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنے کے سخت خلاف تھا۔ کہتا تھا برصغیر میں کوئی لڑکی آفس میں ٹک کر کام نہیں کر سکتی۔ اگر لڑکی نیک ہو تو خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتی ہے، نیک نہ ہو تو کوئی بھگا کر لے جاتا ہے۔ وہ نہ تو بہت حسین تھی اور نہ کم شکل، صورت سے اینگلو انڈین نہیں انگریز ہی لگتی تھی۔ زردی مائل دانت، کرنجی آنکھیں، ٹھنگا دکھاتی ہوئی مخصوص برٹش ناک، بہت کم آمیز اور بہت کم گو، بھرے بھرے بازو، بھاری آواز اور کسا بندھا بدن۔ بقول شاعر، ابھی باقی تھی کچھ کچھ دھوپ دیوارے گلستاں پر۔ دیوارے گلستاں پر دھوپ ہی نہیں، ان کمندوں کے چغل خور نشان بھی باقی تھے جو کبھی پھینکی گئی تھیں۔ 5-6 مہینے بعد جب اینڈرسن نے ہمارا باضابطہ تعارف اور مصافحہ کرایا تو وہ ڈری ڈری سہمی سہمی سی نظر آئی۔ اس کی انگلیاں موٹی موٹی اور ہاتھ کھردرا تھا۔ اینڈرسن کہنے لگا، بینک بہت خوش قسمت ہے کہ اس خاتون کا نام بینک کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ 1920 میں اس کے والد کراچی کے راجا تھے، کسٹم میں کلیکٹر بھی رہے۔ اول تو ہم سن مذکورہ تک اس دنیائے گرد و بعد میں وارد نہیں ہوئے تھے، اور پھر یہ کہ ابھی تو کراچی کے جغرافیے سے ہی اچھی طرح نمٹ نہیں پائے تھے کہ تاریخ میں غوطے لگا کر ایسے دورے شہوار کو نکالتے اور وثوق سے کہہ سکتے کہ راجہ داہر کے بعد کوئی اینگلو انڈین راجہ بھی گزرا ہے جس کی وجہ شہرت اس خاتون کا باپ ہونا تھی۔ اس زمانے میں نومبر دسمبر میں مرغابیاں اور انگریز بینکر پاکستان میں اترنا شروع ہوتے تھے۔ اینڈرسن ان پر روب ڈالنے کی غرض سے مس ریمسٹن کا تعارف اسی طرح کراتا تھا۔ گفتگو میں جب تک راجہ، نواب، حرم، ناچ گرلز، بخشش، سپیرے اور ڈاک بنگلے کا ذکر نہ آئے، انگریز کو یقینی ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کالوں کے دیس میں ہے۔ تعارف کے بعد حکم ہوا کہ مس ریمسٹن کو فارورڈ فارن ایکسچینج کا کام سکھاؤ۔ یہ حکم سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے، جو ذرا دیر بعد اس للچاوے سے بحال ہوئے کہ پڑھانے اور اپنے آپ کو استاد کہلوانے میں جو 100 بوتلوں کا نشہ ہے، وہ بادشاہی میں ہو تو ہو، ورنہ دنیا کا ہر مزہ اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اسی لیے تو شاہجہاں نے اپنے ایام اسیری میں صرف ایک خواہش کی تھی کہ قلعہ آگرہ میں بچوں کو پڑھانے کی اجازت دے دی جائے، اور اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت در سلطنت کی اس درخواست کو رد کر دیا تھا۔ درس و تدریس کے سلسلے میں یہاں 2 مشکلات درپیش تھیں جن پر قابو پانا تقریباً ناممکن تھا۔ اول یہ کہ وہ حد درجے غبی تھی، فارن ایکسچینج کا پیچیدہ کام قطعی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ دوم یہ کہ ہم خود بھی یہ کام قطعی سمجھ نہیں پائے تھے، تاہم اتنا جانتے تھے کہ علم سیکھنے کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ آدمی پڑھانا شروع کر دے، سو ہم نے بھی یہی کیا۔ اس مخلوط تعلیمی تجربے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نیک بخت تو 4:30 بجے پرس ہلاتی چلی جاتی، ادھر بینک کے اکاؤنٹ رات 12-1 بجے تک بھی بیلنس نہ ہو پاتے۔ ہماری مشترک غلطیوں سے سب ڈپارٹمنٹ متاثر، مفلوج اور مشتعل ہو جاتے۔ اتنا ضرور ہے کہ ہماری غلطیوں میں ایک انفرادیت اور استادانہ شان پائی جاتی تھی، مطلب یہ کہ وہ زیادہ دیر اور زیادہ مشکل سے پکڑ میں آتی تھیں۔ صبح ہماری آنکھیں اور دوسروں کے منہ سوجے ہوئے ہوتے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حساب میں کوئی ایسا گھپلا ہو جائے جو رات کے 9 بجے تک کسی کی گرفت میں نہ آ سکے تو دوش ڈالنے کے بعد غلطی ہائے مضامین ماں ملزمان عالم حسین صاحب کے سپرد کر دیا جاتا، جن کی ساری زندگی اور تمام سرمایہ علم غلطیاں پکڑنے اور اکاؤنٹ کی چول بٹھانے کے لیے وقف تھا، اور وہ اس کے اس حد تک خوگر ہو چکے تھے کہ کبھی کسی صحیح اکاؤنٹ سے پالا پڑ جائے تو چکرا جاتے، شام تک تقریباً ٹھالی بیٹھے رہتے، اس لیے کہ اس سے پہلے انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کے گھوڑے بحر ظلمات میں دوڑنے شروع نہیں ہوتے تھے۔ حساب جتنا گنجلک اور پراگندہ ہوتا، ان کی طبیعت میں اتنا ہی انشرح پیدا ہوتا۔ دونوں آنکھیں بند کر کے تادیر تبسم فرماتے، پھر ایک ہی لمبا دم لگا کر سالم سگریٹ کو آدھا اور آدھے کو راکھ کر دیتے۔ جب تک وہ غلطی پکڑتے سارا عملہ ملزم کو پکڑے بیٹھا رہتا، البتہ ہم خود کو 7 بجے ہی رضاکارانہ طور پر پیش کر دیتے تھے، کیونکہ غلطی کہیں بھی سرزد ہوئی ہوتی ہمیں ضرور شامل تفتیش کیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی غلطی جلدی ہاتھ آ جاتی تو ہمیں رات کے 11 بجے رہائی مل جاتی، اور دوسرے دن سپہر تک لوگ ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف کر کے ندامت کے نئے موقع فراہم کر دیتے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ خطا شناس ہمدم و دیرینہ آج بھی ہمارے ہم پیشہ و ہم مشرب ہیں۔ انہی کے برتے پر ہم آج بھی جمع تفریق کی غلطیوں پر پشیمان یا پریشان نہیں ہوتے،
کہ ان کا دم ہمارے لیے غنیمت نہیں مال غنیمت ہے۔ دفتر کے لوگ ہمیں سخت محنت اور زیادہ کام سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگے، اس لیے کہ ہم جتنا زیادہ کام کرتے غلطیوں کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا۔ کئی بدخواہوں نے اینڈرسن سے شکایت بھی کی کہ رشد و ہدایت کا جو باب ہم نے کھول رکھا ہے اس کی وجہ سے ان کی راتیں کالی ہو رہی ہیں اور وہ اپنے بچوں کی پیاری پیاری صورتوں کو ترس گئے ہیں۔ لیکن اس نے نہ صرف ان چغل خوروں کی بات کا نوٹس نہیں لیا بلکہ الٹا ہماری ڈھارس بندھائی کہ جب دفتر میں سب کے سب لوگ کسی ایک آدمی کی غیبت کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس نے ہمارے درس و تدریس پر مکمل اعتماد اور مسرت کا اظہار کیا، جس کے بعد ہم اور زیادہ تندہی اور جانفشانی سے غلطیاں کرنے لگے۔ ایک سود خور ادارہ تو چیز ہی کیا ہے، جہاں دار شاہ نے تو ایک مرتبہ دریائے جمنا میں 100 آدمیوں سے بھری ہوئی کشتی محض اس لیے ڈبو دی تھی کہ اس کی منظور نظر لال کنور نے کبھی آدمی ڈوبتے نہیں دیکھے تھے۔ 3-4 ہفتے سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن اینڈرسن نے ہمیں بلا کر پوچھا، تمہیں فارورڈ فارن ایکسچینج کا کام کس نے سکھایا؟ ہم نے ذہن پر بوتیرا زور دیا، کوئی نام یاد نہ آیا، اور یاد آتا بھی کیسے، اس زمانے میں ٹریننگ کا تصور سرے سے تھا ہی نہیں۔ ہم ڈائریکٹ میتھڈ سے سیکھ اور سکھا رہے تھے، جس کا پہلا اور آخری سبق یہ تھا کہ تیراکی سکھانے کے لیے چھوٹتے ہی بیچ بھنور میں دھکا دے دو۔ اس نے سوال دہرایا تو ہمیں سمجھ نہ آیا کہ فرضی استاد کس کو بنائیں۔ یہ سود کے لین دین اور تبادلے کا کام تھا جو اتنا پیچیدہ تھا کہ کوئی اسے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ علم ہم تک بھی پاؤں پاؤں چل کر نہیں آیا تھا، ہم نے زورا زوری سے کٹی پتنگ کی طرح لوٹا تھا۔ ایک دم خیال آیا خود کو بے استادہ کہنا کہیں نمک حرامی نہ سمجھی جائے۔ ہچکچاتے ہچکچاتے کہہ دیا، آپ سے ہی سیکھا ہے۔ جھنجھلا کر بولا، تمہیں سچ بولنے میں اتنا تامل کیوں ہے؟ وہ ہمارا جھوٹ ایسے نگل گیا جیسے بڑی مچھلی چارے کو کانٹے ڈور اور بنسی سمیت نگل جاتی ہے۔ ابھی ہمارا عرق ندامت پوری طرح خشک بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے قدرے ترشی سے پوچھا، اچھا جب تم نے مجھ سے ٹریننگ لی تو کیا تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ نہیں تو؟ تمہاری اطلاع کے لیے مس ریمسٹن کو ہو گیا ہے، اب اسے ہلکے کام اور ہلکی غذا کی ضرورت ہے۔ ہم کمرے سے نکلے تو دیکھا باہر مس ریمسٹن ہلکے لباس میں کھڑی ٹھٹے لگا رہی ہے۔ کہنے لگی، آج تمہاری صورت اتری اتری سی کیوں ہے؟ ہم نے کہا، شاگرد کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، پر یہ تشخیص نہیں ہوئی کہ دل پہ حملہ کس نے کیا۔ کہنے لگی، بندی اس کارے خر میں تمہارا ہاتھ نہیں بٹا سکتی، تمہیں کو مبارک ہو۔ پھر اپنے اوپر بناوٹی متانت طاری کر کے سگریٹ کے دھوئیں سے ہوا میں چھلے بنانے لگی۔ اس سے پہلے ہم نے اسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ 2-3 مہینے بعد سگریٹ بھی چھوڑ دی، وسکی پینے لگی۔ سب حیران تھے دم بھر میں یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، بلکہ راتوں رات اس میں منگل بھی ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جانے حیا کی کایا پلٹ گئی۔ سج گرم، نگاہ گرم، ہنسی گرم، ادا گرم۔ انگلیوں کو ڈائٹنگ تو نہ کرا سکی لیکن ناخن اتنے بڑھا لیے کہ ان سے منہ نوچنے کے علاوہ ہاتھ کا کوئی اور کام نہیں کر سکتی تھی۔ دیسی چھینٹ کی جھولتی گھٹیا فراق کی بجائے پیرس سے منگایا ہوا اسکرٹ پہننے لگی۔ اڑی اڑی میٹھی میٹھی بھووں کی جگہ کھچی ہوئی کمانوں نے لے لی۔ آنکھوں پر سبز مسکارے کا لیپ لگانے لگی۔ ایک دفعہ لطیفہ سناتے ہوئے آنکھ بھی ماری جو لوہے دل پر 1 ہفتے تک نقش رہی۔ پہلے جن بالوں میں چاندی کی لٹیں جھولتی تھیں، بلیچ کر کے ان پہ سونے کا ملمہ چڑھا لیا۔ لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے پٹوں کی بجائے بالوں کی سنہری جھاڑو سی لٹکنے لگی۔ پہلے تو بالوں میں کبھی کبھار فیریر گارڈن سے چرایا ہوا پھول لگا کر آ جاتی تھی، یا اب یہ نقشہ ہو گیا کہ پورا گملہ اٹھائے پھرتی تھی۔ ہار سنگھار پیار دلار کے دن لوٹ آئے تھے۔ پہلے تو ہمہ وقت نظریں اس قدر جھکائے رکھتی تھی کہ شک ہوتا تھا کہیں آنکھوں میں نقص تو نہیں، لیکن اب گالوں پر سرخی لگائے اٹلا اٹلا کر بات کرتی تو لائف بوائے صابن کے بھپکوں کی بجائے چاؤ بھرے بدن سے آنچ سی نکلتی۔ اب اس میں سے عورت پن کی لپٹ آنے لگی۔ اس نے اپنے بدرنگ مردانہ پمپ شوز مہترانی کو بخش دیے اور خود ایک بالشت اونچی ایڑی کے جوتے سے فرش پہ ٹائپ کرتی پھرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے ترچھے قدموں سے کمر کو دائیں بائیں جھولا جھولاتی چلتی۔ ہر قدم پر کولے سی سا کی مانند اس طرح اوپر نیچے ہوتے کہ آنکھیں باؤلی ہو جاتی۔ ڈھلمل خطوط اب کھچ کے تلوار بن گئے تھے۔ خود 1 قدم چلتی تو سینہ 2 قدم آگے چلتا۔ کوسوں بڑے ہوئے ہیں پیادے سوار سے۔ پہلے تو یہ حال تھا، کچھ کہو یا کچھ پوچھو تو صرف ہوں ہاں کرتی تھی، اب تو انگ انگ بولنے لگا تھا۔ اور کام، وہ اتنے ناز سے غلط ٹوٹل کرتی تھی کہ ہم تو صحیح ٹوٹل بھی اس طرح نہیں کر سکتے تھے۔
پھر مصنوعی پلکیں پٹپٹا کر اپنی غلطیوں پہ کھلکھلاتی۔ وہ اکیلے ہی دن دگنی رات چگنی ترقی نہیں کر رہی تھی، اپنے مرحوم باپ کو بھی کسٹم انسپکٹر سے پروموٹ کر کے جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا تھا۔ جدھر دیکھو اسی کے چرچے، اب اس پر نظروں کے ساتھ انگلیاں بھی اٹھنے لگیں۔ طرح طرح کی باتیں اڑ رہی تھیں۔ کسی دانائے راز نے کیا خوب کہا ہے، 2 تہمتیں ایسی ہیں کسی پر بھی لگا دو لوگ فوراً یقین کر لیں گے۔ ان میں سے دوسری یہ ہے کہ فلاں پینے لگ گیا ہے۔ اینڈرسن پر پہلی بھی لگ گئی، وہ مسٹر ریمسٹن کہلایا جانے لگا۔ خود وہ ایل کہلاتی تھی، جو لیڈی لو کا پیار بھرا مخفف ہے۔ بڑے بڑے افسر اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے اور اکثر اسے سر کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ کچی نوکری والوں کا بے تحاشا جی چاہتا کہ بینک میں کہیں کیچڑ میسر آ جائے تو سر والٹر رولے کی طرح وہ بھی اپنا کوٹ اتار کر بچھا دیں اور وہ ملکہ الزبتھ کی طرح اس پر سے بے نیازانہ گزر جائے۔ سالانہ ترقیوں کے دن آئے تو اہل غرض اسے زنجیر عدل کی طرح کھینچنے لگے۔ اور یہ کون سی اچنبھے کی بات ہے، روم کے ایک شہنشاہ نے اپنے گھوڑے کو چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز کر دیا تھا۔ مانا کہ گھوڑا انسانوں کی طرح انصاف نہیں کر سکتا، لیکن انسانوں ہی کی طرح ناانصافی کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ کرسمس آیا تو ایل کے ہاں ڈالیوں کے ڈھیر لگ گئے، گھر پھلوں کے آڑتی کا گودام معلوم ہونے لگا۔ عید آئی تو یعصوب حسن غوری نماز کے فوراً بعد گورا قبرستان گئے اور اس کے والد کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا کر آئے۔ اپنے ساتھ فوٹوگرافر لے کر گئے تھے، تصویر میں چہرہ بھی رویا رویا لگ رہا تھا۔ نذر محمد قصور گئے تو اس کے لیے وہاں کی ساری سوغاتیں، میتھی، بابا بلے شاہ کا کلام اور پراندے چٹلے لے کر آئے۔ اتفاق سے ان دنوں ملکہ ترنم نور جہاں اپنے وطن میں نہیں تھی۔ ایک روز چپڑاسی نے اطلاع دی کہ آج صبح دونوں نہ صرف ایک ہی کار میں بینک آئے ہیں بلکہ ایک ہی دروازے سے اترے ہیں۔ 3-4 دن بعد وہی چپڑاسی خبر لایا کہ کل میں ڈاک دینے صاحب کے گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں ایل سر پہ تولیہ باندھے بال سکھا رہی ہے۔ ایک دن چپڑاسی نے اپنے بیٹے کی سر کی قسم کھا کر یہ بھی بتایا کہ اس نے ایل کو جوڑے کے پھول سے صاحب کا کان گدگداتے دیکھا ہے اور صاحب بھی ایک دن بلاٹنگ پیپر سے اس کے آنسو پونچھنا پڑتا تھا۔ کہنے لگا پرسوں میں صاحب کے بنگلے پر گیا تو یہ چھمیاں ہسپتال کی پٹی سے بنی ہوئی پوشاک پہنے بیٹھی تھی، میں اس کی اریانی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہتے کی زبان نہیں پکڑ سکتے، کہنے والے کہتے تھے کہ سینچر کو کنواں خود چل کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو پیاسے پہ انڈیل دیتا ہے۔ حق نواز چیمہ اکاؤنٹنٹ نے قسم کھا کر بتایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایل کے بالوں میں اینڈرسن کی ڈینڈرف دیکھی ہے، اور عباد الرحمن غالب حلفاً بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ایک دن اینڈرسن کو ایک حکیم کے اشتہار کو للچائی ہوئی نظروں سے پڑھتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ شاید ہی کوئی منحوس ہفتہ ایسا گزرا ہوگا جب اینڈرسن نے یہ اعلان نہ کیا ہو کہ رشوت اور عورت اس کی کمزوری نہیں رہی۔ یہ بیان حرف بحرف صحیح اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ مئی نوشی نے کبھی اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی کہ دیگر خبائث پہ قرار واقعی توجہ دے سکے۔ کسی طرح یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی عورت، اور وہ بھی یہ عورت، اس کی کمزوری ہو سکتی ہے، عقاب اور چیل کے گھونسلے میں بسیرا کرے۔ لیکن قدرت نے بعض عقابوں کی آنکھیں اتنی بڑی بنا دی ہیں کہ دماغ کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ مرد ذات کے بارے میں ویسے بھی ایک کہاوت بہت مشہور ہے، جب تک لومڑ کے منہ میں ایک بھی دانت باقی ہے وہ پارسا نہیں ہو سکتا۔ آخر افواہوں اور عینی شہادتوں کی آندھی کے سامنے ہم اپنے حسن زن کے چراغ کہاں تک جلاتے؟ یوں بھی آدمی کسی چٹپٹے اسکینڈل کی تردید کرنے بیٹھ جائے تو لوگ الٹا اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ چڑھتی ندی کے بہاؤ کے خلاف کون تیر سکتا ہے؟ ایک دفعہ بھرم اٹھ جائے تو بیروں کی پوٹ عین چوراہے پر بکھر جاتی ہے اور وہ چپکا کھڑا انہیں لٹتے مٹی میں رلتے دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس بیچارے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک داستان کا سترنگا تانا بانا بنتا، دوسرا اس پہ زردوزی کے کام کے بیل بوٹے بناتا، تیسرا کلی پھندنے ٹاکتا، پھر سب مل کر غیبت کی شاہکار جھول اس پر ڈال دیتے۔ اتنا تو ہم نے بھی دیکھا کہ اب ہر روز اس کے کالر پہ سرخ کارنیشن لگا ہوتا تھا۔ اگست تک تو ہر روز ایک ہی سیاہ سوٹ پہن کر آیا کرتا تھا، لیکن اب برٹش ٹیلرنگ کمپنی سے ایل کے پسندیدہ گرے رنگ کے 3 قیمتی سوٹ سلوا لیے، انہی کو روز بدل بدل کر پہن کے آنے لگا۔ عشق جب آداب خود آگاہی سکھاتا ہے تو دیوانے بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ حال تھا کہ پتلون کے بٹن آدھے کھلے آدھے بند ہوتے، البتہ قمیص کا یہ نقشہ نہیں تھا، قمیص کے سارے بٹن کھلے ہوتے، بقول چپڑاسی ہر ایک کی بے پردگی کرتا پھرتا تھا۔ لیکن اب سب بٹن متعلقہ کاجوں سے رجوع کرنے لگے تھے۔ وہ پہلے سے کم عمر معلوم ہونے لگا تھا، یعنی 63 برس کا تھا مگر 62 برس کا دکھنے لگا۔
گنجے سر پر بڑی دیدہ ریزی سے فرضی مانگ نکالتا، 2 بال دائیں طرف 1 بال بائیں طرف۔ اس نے چڑچڑانا چھوڑ دیا تھا، خوش مزاج ہو گیا تھا، تذلیل اور تحقیر کی بجائے تضحیک اور تمسخر سے کام لینے لگا۔ ایک دن موج میں آ کر ہم سے فرمایا کہ اسکاٹ لینڈ والوں کے خلاف تمہیں جتنے لطیفے یاد ہیں آج ہی مجھے اوور ٹائم بٹھا کر سنا دو، مجھے یہ روز روز کی ہی ہا ہا اچھی نہیں لگتی۔ اب چائے میں مکھی گر پڑتی تو 4 حرفی اینگلو سیکسن گالی کی بجائے اردو کے مترادف الفاظ پر تکیہ کرتا جو اس نے اپنے بیر بندو خان سے سیکھے تھے۔ ایل ایل بی اب بالکل بدل چکی تھی، دیکھتے دیکھتے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پکھراج کی انگوٹھی لشکارے مارنے لگی، اب کچھ اور ہی چہک مہک چٹک مٹک تھی۔ بات کرتے کرتے پرس میں سے آئینہ اور لپسٹک نکال کر گلاب کی پنکھڑیوں کے رنگ اور رقبے میں ترمیم اور اضافہ کرتی۔ ایک دن ہمارے کسی شوق فکرے سے محظوظ ہوئی تو اسی لپسٹک سے ہمارے گال پر کراس کا نشان بنا دیا جیسا ایمبولنس پہ بنا ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا بی بی یہ کیا کیا؟ اپنے سینے پر ہاتھ سے سلیب بناتی ہوئی بولی، رومن کیتھولک عقیدہ ہے کہ اس سے آدمی ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم اسے رومال سے رگڑ کر مٹانے ہی والے تھے کہ خیال آیا اگر بیگم نے رومال پر یہ دستاویزی ثبوت دیکھ لیا تو دل میں کیا کہیں گی؟ زبان سے تو خیر جو کچھ کہیں گی اس کا ہمیں بخوبی اندازہ تھا۔ اس دیواجی اعتماد میں یہ لمبی درار پڑ جائے گی جسے صرف قیمتی تحفوں سے بھرا جا سکتا ہے، اور یہاں یہ حال کہ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ ابھی ہم پلس کے اس نشان کو کسی محفوظ طریقے سے مٹانے کی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ اینڈرسن ہمارے کیبن میں آن دھمکا، کہنے لگا عجیب بینک ہے، ہتھیلی پر حساب کرتے کرتے اب گال پہ جمع تفریق ہونے لگی۔ اپنی تازہ اداؤں کو آزمانے کے لیے گاہے گاہے ہمیں تجرباتی خرگوش بنا لیتی تھی۔ جن لڑکوں کو پتنگ اڑانی نہیں آتی وہ پتنگ باز کی چرخی تھام کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پتنگ کو ڈور پیتے زوروں سے پیش لڑتے دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار پتنگ اڑانے والا انہیں چند لمحوں کے لیے ڈور تھامنے کا موقع دے دیتا ہے تاکہ وہ اکتا کر پتنگ لوٹنے نہ بھاگ جائیں۔ پیش لڑانے یا غوطہ دینے کی اجازت البتہ نہیں ہوتی۔ لڑکا ڈور سنبھالتا ہے تو اسے تنی ہوئی ڈور کا گھسا، ماجے کا کٹاؤ، ہوا کا زور، پتنگ کی ٹھمکیاں سب کچھ اپنی پور پہ محسوس ہوتا ہے۔ پتنگ بازوں کی اصطلاح میں اسے تان چکھنا کہتے ہیں۔ تو صاحب کبھی باد بہاری ہماری طرف چلنے لگتی تو سواری ادھر بھی آ جاتی اور بابا لوگوں کو تان چکھا جاتی۔ نزاکت تو اب اس پہ ختم تھی۔ ایک دن دیکھا کہ انگلی پہ پٹی باندھے چلی آ رہی ہے۔ پوچھا بی بی یہ کیا طوطا پال لیا؟ معلوم ہوا 100 روپے کے نوٹ کی دھار سے انگلی کٹ کے پک گئی ہے۔ ہم نے کہا انگلیوں کی تاریخ میں یہ پہلا رومانٹک چرکہ ہے۔ اس پر عزیز اللہ خان جو الہ آباد یونیورسٹی سے تازہ ایم اے انگریزی کر کے بینک میں وارد ہوئے تھے، اصلاح کی، پہلا نہیں دوسرا کہیے، رومانٹک شاعر روزیٹی کی انگلی میں بھی گلاب کا کانٹا چبھ گیا تھا، جس سے اسے زہر چڑھ گیا، اسی میں چل بسا۔ اب اس پر نظروں کے ساتھ انگلیاں بھی اٹھنے لگیں، کٹے ہوئے تنے سے کونپلیں پھوٹیں اور اپنی آنکھوں سے اماوس کی رات کو دھنک نکلتی دیکھی۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے تمام عمر صرف میں اور مینا سے عشق کیا، ایک معمولی سی عورت راہ نشاط اور صراط غیر مستقیم سے یوں بھٹکا دے گی۔ ہندو شاستروں نے عورت کے 404 چلتر بتائے ہیں، لیکن یاد رہے شاستر اس زمانے میں لکھے گئے تھے جب انسان کو 1000 تک کی گنتی نہیں آتی تھی۔ پر صاحب و حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے۔ اینڈرسن کافر ضرور تھا پر گناہ گار نہیں تھا۔ یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ اس کی بیوی طلاق لے کر اسی کے ایک سابق اسسٹنٹ سے شادی کر چکی ہے۔ دوسری طرف ایل ایل بھی کسی کی پابند نہیں تھی، ٹھاٹھ سے اینڈرسن کے ساتھ رہنے اور اس کی کار میں آنے جانے لگی۔ مسٹر ڈبلیو سی ایم اینڈرسن اس کے پہلو میں سکڑتے سکڑتے پیار سے اینڈی ہو گئے۔ ڈرائیور کا کہنا تھا بڑے صاحب نے ایل ایل کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دی ہے جس میں شتر مرغ کے انڈے کے برابر ہیرا جڑا ہوا ہے۔ اس خبر پر جمعدار اجمل خان نے صرف اس بنا پر یقین نہیں کیا کہ مرغے اگر شتر کے برابر ہو بھی جائیں تب بھی انڈا نہیں دے سکتے، اور وہ بھی بڈھے مرغے جو کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ مرزا نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے فتویٰ دے دیا کہ بت عفت ماب اب خفت ماب ہو چکا ہے۔ ہم نے پھر بھی یہی کہا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ایک 63 سال کے الکوہلک سے زیادہ بے ضرر اور کون ہو سکتا ہے؟ پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے موازنہ شبلی اور اینڈی کرتے ہوئے فرمایا، یہ شعر شبلی نے نوجوانی میں نہیں عالم ضعیفی میں کہا تھا۔ من فدایم بت شوق کے بہنگام وصل، بمن آموخ خود آئین ہم آغوشی را،
کہ میں اس شوخ محبوب پہ فدا ہوں جو ہم آغوش ہونے کے قاعدے کرینے وصل کے وقت مجھے خود سکھائے۔ سلیس اردو میں بات کریں تو منٹو کی ترکیب استعمال کا پرچہ ساتھ لانے والی کھیلی کھائی عورت تھی۔ باہر کیف ابھی تک بینک میں عزیز اللہ خان جیسے خوشگمان لوگ بھی موجود تھے جن کا خیال تھا وہ دونوں بھائی بہن کی طرح رہتے ہیں۔ فرمایا یہ بہتان ترازی سب بکواس ہے، وہ دونوں دراصل ٹرسٹم اور اسولٹ کی طرح سوتے ہیں۔ ہم نے پوچھا حضرت سونے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا ٹرسٹم کنگ آرتھر کا جانباز نائٹ تھا جو ایک شادی شدہ حسینہ اسولٹ کی پاک محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ہر چند کے دونوں ایک ہی بستر پر سوتے تھے لیکن ٹرسٹم درمیان میں ننگی تلوار رکھ لیتا تھا۔ مرتے دم تک ٹرسٹم کے جذبہ عشق کی داڑھی مونچھ نہیں نکلی۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے اس میں یہ اضافہ و ترمیم فرمائی کہ اینڈرسن درمیان میں اپنی رفیقہ حیات دختر رس کو سلاتا ہے۔ ہم نے کہا اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں انگلستان میں پلنگوں کی کتنی کمی تھی، جبکہ اپنے ہاں مغلوں کے حرم میں ہر لونڈی کا علیحدہ پلنگ ہوتا تھا۔ لونڈی تو لونڈی خواجہ سیرا تک اپنے پلنگ پر بلا شرکت غیرے سوتے تھے۔ اینڈرسن کی مینوشی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اب اس کی راتیں ہی نہیں دوپہریں بھی گردن مینا میں ہاتھ ڈال کر سوتے گزرنے لگیں۔ اس کے بعد بس ایک سیلاب بلا آنے والا تھا جو خس و خاشاک کو یعنی ہمیں بہا کر لے جانے والا تھا۔ اب ہر روز ڈاک تار یا فون پر کوئی بری خبر ملتی اور وہ فوراً دفتر چھوڑ کے چلا جاتا۔ جاتے جاتے چپڑاسی کو کہہ جاتا کہ اسٹیٹ بینک نے پھر مجھے صلاح مشورے کے لیے بلایا ہے، گورنر عبدالقادر بہت پریشان ہیں۔ جب گورنر عبدالقادر کو ہر روز 11:30 بجے پریشانی کا دورہ پڑنے لگا تو ہمیں بڑی تشویش ہوئی۔ ڈرائیور سے پوچھا تو معلوم ہوا اسٹیٹ بینک دراصل پیلس ہوٹل کی بار میں واقع ہوا ہے۔ موصوف دفتر بے معنی کو غرق مائع ناپ کر کے گھر پہنچتے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گورنر سے خطاب فرماتے جو عتاب سے خالی نہ ہوتا، اور خطاب و عتاب فرماتے فرماتے سو جاتے۔ دوسرے دن آتے تو ہمیں سارا ڈائیلاگ منو ان سناتے اور ایک ایک فقرے پر اپنی حق گوئی اور معاملہ فہمی کی داد پاتے۔ وہ الکوہلزم کی اور ہم ضبط و خواری کی آخری حد پہ لڑکھڑا رہے تھے۔ 3-4 دفعہ کلینک میں داخل ہونے کے باوجود اس کا الکوہلکزم اپنی جگہ قائم تھا۔ جب بھی دورہ پڑتا 3 ہفتے دفتر سے غیر حاضر رہتا۔ ایلل بیچاری نے گرتے کو بوتیرا تھاما لیکن خالی بوری اور شرابی کو کون کھڑا رکھ سکتا ہے؟ بینک کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ چند دور اندیشوں نے دراتی چھوڑ کر کھرپا سنبھال لیا۔ پہلے اوپر اوپر سے کاٹتے تھے اب جڑ سے اکھاڑنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر عزیز اللہ خان نے بنظر احتیاط اپنا سیونگ اکاؤنٹ جس میں کل 13 روپے تھے دوسرے بینک میں منتقل کر لیا۔ اینڈرسن کے دوسرے 3 سالہ کانٹریکٹ کی میعاد عرصہ ہوئے ختم ہو گئی تھی۔ سننے میں آ رہا تھا کہ اب کا گیا واپس نہیں آئے گا۔ یہ خبر بھی گرم تھی کہ اب کے وہ اپنا پریویڈنٹ فنڈ اور اسے خرد برد کرنے کے لیے ایلل کو ساتھ لے کر جائے گا۔ ایلل کو اس کے پرائیویڈنٹ فنڈ سے پیار ہو گیا تھا اور وہ بیچارہ تو صرف دوسرات چاہتا تھا۔ بقول مورخ بینک خان سیف الملوک خان، نادر شاہ بادشاہ تخت طاؤس پر بیٹھنے کا خواہش مند نہیں تھا، فقط اپنے ہمراہ اسباب میں باندھ کر لے جانا چاہتا تھا۔ اب ایلل سے ملاقاتیں کم ہوتی چلی گئیں لیکن جب بھی ملتی اچھی طرح ملتی۔ ایک دن ہم نے پوچھ ہی لیا، سنا ہے تم اینڈرسن کے ساتھ اس کے آبائی گاؤں پلیٹر کے 200 سال پرانے پل کا معائنہ کرنے جا رہی ہو؟ 70 غمزے نخرے ادائیں دکھانے کے بعد بولی، کیا یہ صحیح ہے کہ اینڈی بلیٹر جا رہا ہے؟ ہم نے کہا اگر تم ساتھ جا رہی ہو تو خیال برا نہیں ہے۔ پونی ٹیل پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اگر میں گئی تو تمہیں اپنے بالوں کی ایک لٹ بطور نشانی دے جاؤں گی۔ ہم نے پوچھا اگر آڑے وقت میں ہم اس کا ایک بال جلائیں گے تو کیا اینڈی جن نمودار ہو جائے گا؟ بولی جن کو بلانے کے لیے تو تمہیں الادین کا چراغ رگڑنا چاہیے۔ ہم نے عرض کیا آپ نے تو چراغ کی بجائے الادین کو ہی رگڑ دیا۔ ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر بولی، شش، اچھے بچے ایسی پکی پکی باتیں نہیں کرتے۔ 2 ہفتے بعد وہ تنک مزاج نادر بادشاہ جس نے ہاتھی پر بیٹھنے سے محض اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اس کی لگام نہیں ہوتی، تخت طاؤس کو اپنے سر پر رکھ کر سوئس پار لے گیا اور پھر نہیں لوٹا۔